یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پرندوں جیسا یقین اور توکل تمہارے اندر آ جائے، پرندے جس طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، حدیث میں یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو جیسے کہ طیور پرندے کرتے ہیں۔ کیوں پرندوں کی بات حضور نے فرمائی؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، ان کی کوئی جاب نہیں، ان کی کوئی ملازمت نہیں، ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ان کی کوئی تجارت نہیں، لیکن ان کا رزق اللہ نے پھیلا رکھا ہے۔ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام میں خالی پیٹ بھر کر واپس آتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پرندوں جیسا بھی تمہارے اندر توکل آ جائے تو تم صبح خالی پیٹ نکلو گے، اللہ شام میں تمہیں پیٹ بھر کر واپس پلٹائے گا۔ اور دوسری بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پرندے کو دیکھ کر کے میں نے توکل سیکھا اللہ کی ذات پر۔ کہا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک تار پر، تار لگے رہتے ہیں یا رسی ہے، وائر ابھی کے زمانے میں ہے، پہلے رسی وغیرہ ہوگی یا کوئی تار لگایا گیا ہوگا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک کوے کو اور کسی کبوتر کو تار پر بیٹھا ہے، پوری رات سوتا رہا۔ رات کہاں سوتے ہیں پرندے؟ کسی ڈال پر، کسی شاخ پر، کسی تار پر۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے کیا تو ایسی دیوار پر کھڑا ہو کر کے سو سکے گا جس کے آس پاس کوئی سہارا نہیں، کہ جہاں تجھے جھپکی آئی، جہاں اونگ آئی تم گر جاؤ گے، تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ لیکن وہ پرندہ پوری رات سو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اسے یقین ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو اللہ رب العزت کی ذات پر وہ توکل آئے تو وہ متوکلین کی صفت ہے۔ ہم میں سے ابھی اس درجے کو پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ان کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ بہت ساری آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں سورہ توبہ، جس میں یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے قرآن عظیم میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی کئی وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے سورہ کے شروع میں، لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے ہم وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ لیکن اگر معنوی طور پر وجہ کیا ہے، بعض لوگ یہی پوچھتے بھی ہیں ہم سے سوال، اس لیے میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، تو یہ رحمت والی آیت ہے بسم اللہ۔ اور سورہ توبہ میں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ اللہ کے غضب کی آیتیں، جلال کی آیتیں۔ آیت رحمت اور آیت غضب مل نہ جائے اس کی وجہ سے بسم اللہ کو وہاں پر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ڈائریکٹ وہ آیتیں شروع کی جاتی ہیں سورہ توبہ کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ رحمان اور رحیم یہ رحمت ہے نا، اور ہم ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنا ایک جلال والا کام ہے، اس کی گردن الگ ہو رہی، اس لیے ان جگہوں پر رحمت کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں اکبر کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے، رحمان و رحیم وہاں پر نہیں پڑھتے۔ تو اسی طرح سے آیات غضب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ میں، جس کی وجہ سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس میں بہت ساری آیتیں مشرکین کے لیے آئی ہیں۔ مشرک وہ ہیں جنہوں نے 2 خدا بنا لیے، 3 خدا بنا لیے، اب یہاں تو کروڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ سب مشرکین ہیں۔ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد سے اللہ نے یہ آیت جو نازل فرمائی، آج کے بعد سے مشرکین جنہوں نے شرک کیا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست پیشاب پاخانے وغیرہ کی ہی نہیں ہوتی، نجاست کفر و شرک کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی نجاست ہے۔
دل اگر کسی کا نجس ہو گیا تو وہ بڑی نجاست ہے، کیونکہ وہ دل کو دھلنا مشکل ہے، اور جسم کے اوپر جو نجاست لگتی ہے یہ پانی سے دھلی جا سکتی ہے، اس لیے پیشاب پاخانہ اوپر لگا تو یہ نجاست دھلنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن کفر و شرک کی نجاست دل کے اندر ہے تو وہ جلدی نہیں جاتی، وہ پانی سے دھل کر کے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے جنہوں نے کفر و شرک کیا وہ نجس ہیں دل کے اعتبار سے، باطنی اعتبار سے وہ نجس ہیں۔